حجاب سے مراد یہ ہے کہ خواتین پردے میں ہوں، اور شوہروں کو بھی حکم ہے کہ وہ اس سلسلے میں اہتمام کریں کہ خواتین پردے میں رہیں. اور پردہ یہ ہے کہ اولاً جسم پوشیدہ ہو، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک، ماں سوائے چند حصوں کے وضو میں وہ حصے دھوئے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ کلائیوں تک، اور چہرے کا صرف دائرہ. یہ بھی معمول کے مطابق کھول کے رکھنا جائز ہے. اور اگر خوف گناہ ہے اور خوف فساد ہے اور جلب توجہ نامحرم ہے تو انہیں بھی چھپانا واجب ہے. اگر ایک خاتون احساس کرتی ہے کہ میرا چہرہ ایسا ہے کہ نامحرم کی توجہ اس طرف ہوتی ہیں، جلب ہوتی ہیں، تو انہیں چھپانا چاہیے. کیونکہ جہاں بھی اور جس حصے میں بھی جو ہے خوف فساد ہیں اور خوف گناہ، ان کا چھپانا واجب. جس طرح زینت کرنے کے بعد وہ اعضاء جن پہ خواتین نے زینت کی ہیں نامحرموں سے چھپانا واجب ہے، چاہے خوف فساد ہو یا نہ ہو. مثلا اگر خواتین ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتی ہیں اور مقصد زینت ہے کہ ہاتھوں کی زینت کے لیے انگوٹھی پہنی ہے، تو نامحرموں سے چاہے وہ جو بھی ہو، نامحرم کبھی رشتہ دار ہوتے ہیں اور کبھی غیر رشتہ دار. مثلا یہ جو ہمارے مثلا خواتین کے چچازاد، خواتین کے ماموزاد اور خواتین کے خالازاد اور ان کے پھوپھیزاد، یہ سب نامحرم ہیں. جسے آپ مثلا جسے کزن کہتے ہیں، ماموزاد بھائی، پھوپھیزاد، خالازاد بھائی، چچازاد بھائی، یہ سب خواتین کے لیے نامحرم ہیں اگرچہ رشتہ دار ہیں. اب ہاتھوں میں زینت کی ہے، ناخنوں پہ زینت کی ہوئی ہے، اور مثلا ہونٹوں پہ زینت کی ہوئی ہے، مثلا ابروؤں پہ زینت کی ہوئی ہے، انہیں بنایا ہے زینت کے لیے، یا سرما لگا دیا ہے آنکھوں میں زینت کے لیے، تو ان تمام چیزوں کا جو زینت شدہ ہے، آرائش شدہ ہے، شرعاً چھپانا نامحرموں کی نگاہوں سے واجب ہے. اب وہ نزدیک رشتہ دار ہی کیوں نہ، یہ حکم شرعی ہے، حکم خدا ہے. تو لہذا شوہروں کو بھی حکم ہے کہ اس حجاب کی رعایت کے لیے کوشش کریں. تو اسی سلسلے میں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ان شوہروں کے بارے میں کہ ایما رجل، کوئی بھی ایسا مرد ہو، شخص ہے، مرد ہے، کہ تتزین امرأته، کہ اس کی بیوی زینت کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کی عورت زینت کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، من باب دار، شوہر ہے اور بیوی نے زینت کی ہے، مثلا خوشبو لگا دیا اور مثلا سرما لگا دیا، اس طرح زینت کی، نامحرم دیکھے، وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فَهُوَ دَيُّوثٌ. یہاں ہمارے معاشرے میں، مثلا فارسی معاشرے میں اور اپنے علاقے میں، دیوث گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کے بارے میں لاپرواہ ہے، زینت کر کے بیوی گھر سے نکلی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کا شوہر دیوث ہے. لیکن اس شخص کو کہتے ہیں جو عورت کے پردے کے بارے میں لاپرواہ ہے، کہ جو چاہے دیکھے، جس سے چاہے بات کرے.
اسے دیوس آسان ترین معنی یہی ہے، غلیظ ترین معنی بھی ہے، میں یہاں پہ عرض نہیں کروں گا۔ سادہ ترین معنی جو دیوس کے لیے یہ ہے کہ لاپرواہ ہے، بعض دو لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اب جب پیغمبر اسلام کسی کو کہیں دیوس ہیں، اب خداوند متعال پھر اس کے لیے بہت سارے حساب کتاب اس سے لے گا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَأْدَمُ مَنْ يُسَمِّهِ دَيُوسًا، اگر کوئی شخص اس شوہر کو دیوس کہے تو گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر دیکھا لوگوں نے کہ یہ شخص اپنی بیوی کے بارے میں لاپرواہ ہے، پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، عفت کے بارے میں، حیا کے بارے میں، محرم و نامحرم کے بارے میں اہتمام نہیں کرتا، بات چیت کریں، اہتمام کریں کہ اگر بیوی نافرمان ہے تو کم از کم اس پہ پریشر آ جائے، ورنہ وہ دیوس ہے۔ اور اگر دوسروں نے دیکھ لیا کہا کہ یہ شخص دیوس ہے تو گناہ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی حال انوار کی یہ حدیث ہے۔ والمرأة، اور وہ خاتون، اذا خرجت من باب دارها متزینہ معطرۃ، جب وہ خاتون یعنی وہ عورت، وہ بیوی گھر سے زینت کر کے نکلتی اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے، والزوج بذلک راض، شوہر اس پہ راضی ہے۔ اگر شوہر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اعلان کریں کہ میں راضی نہیں ہوں۔ عند اللہ، آپ ان سے کہیں، ان کے رشتہ داروں سے کہیں کہ یہ حرکت اس پہ میں راضی نہیں ہوں، تاکہ کم از کم عذر ہو خداوند متعال کے ہاں آپ کے لیے۔ راضی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت زینت کر خوشبو کر کے نکلتی ہے اور شوہر راضی ہے اس بات پر، یبنا لزوجہا بکل قدم بیت فی النار، خداوند اس عورت کی ایک ایک قدم پر اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر بناتا ہے، ایک ایک کمرہ بناتا ہے۔ اب وہ ہر کمرے میں محبوس ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ بنایا اسی کے لیے، اس نے جانا اسی کمرے میں جس میں انواع اقسام کے۔ اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا پیغمبر اسلام سے جب فرمایا کہ جہنم کی تعریف کریں تو ایک جہنم کی، ایک وادی کی، ایک چیز کی تعریف کی کہ اس میں 70,000 پہاڑیں، 70,000 قصریں، 70,000 کے اور کمرے، اور کمروں میں ہزاروں قسم کے صندوق، اور صندوقوں میں ہزاروں قسم کے عذاب ہیں، 20 قسم کے کمرے۔ تو یہ اس میں حساس ہو جائیں، اگر ایماندار ہیں، اگر ایماندار ہیں، خدا رسول اور اہل بیت اور روز قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں تو حساب و کتاب پہ اگر ایمان ہے، خداوند متعال قیامت کے دن پوچھے گا، میزان اعمال پہ ایمان ہے تو ان چیزوں میں آتی چیزوں کو اہمیت دیں۔ تو اس حد تک اسلام حساس ہے حجاب، عفت اور حیا کے بارے میں، محرم و نامحرم کے بارے میں۔ اہل بیت کس حد تک ہمیں پابند کرنا چاہتے ہیں۔ اب امام صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے کہ جب ضرورت نہیں تمہیں تو ایک کسی نامحرم سے 5 کلمے کے علاوہ بات نہ کریں۔ اگر مل گیا راستے میں کیوں بات ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام سے خدا آپ چلے جائیں، زیادہ 5 کلمے ہیں، بات نہ کریں جب ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو بھی ضرورت کے مطابق بات کریں۔ اور اس میں بھی اہل بیت نے تاکید کی ہے کہ عورتیں اپنی آواز نازک نہ کریں، نامحرم سے گفتگو کریں، غلیظ آواز میں گفتگو کریں، بھری آواز میں گفتگو کریں، نہ اپنی نازک آواز میں۔ اسلام اس حد تک حساس ہے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا اس کے مقابلے میں کہ اگر کوئی خاتون باعفت ہے، باحیا ہے، باحجاب، حجاب بھی حجاب فاطمی، حجاب بھی حجاب زینبی، جس میں ظاہر و باطن دونوں میں باحجاب ہے، تو عفیف ہیں،
فرمایا کہ چاہے مرد عفیف ہو یا عورت، امیر المومنین فرمایا کہ لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، عن قریب یعنی نزدیک ہے باعفت انسان فرشتہ ہو، فرشتوں میں سے فرشتہ ہو۔ اب جب وہ فرشتہ ہے تو بے عفت اسی حساب سے گر جائے گا، اسی حساب سے۔ اب جب وہ فرشتہ ہے باعفت انسان تو بے عفت انسان مرد و زن پھر شیطان ہے، پھر خناس ہیں، پھر ابلیس ہیں۔ اگر بے عفت ہیں، عفت زبان اگر نہیں رکھتے، عفت نگاہ اگر نہیں رکھتے، عفت گفتگو اگر نہیں رکھتے، حتیٰ عفت فکر رکھنی چاہیے کہ آپ نامحرم کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، فکر میں بھی یہ بھی عفت ہونی چاہیے۔ آپ کی زبان پہ نامحرم کا نام نہیں آنا چاہیے، نامحرموں کے بارے میں تبصرے نہیں ہونی چاہیے، یہ عفت ہے۔ تو وہ فرشتہ ہو سکتا ہے، وہ خاتون فرشتہ ہو سکتی ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فرشتہ ہے اگر باعفت ہو، تو اس سلسلے میں یہ قصہ پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے عابد اور خوبصورت ہے، کبھی ہماری زیبائی امتحان ہوتی ہے، اسی زیبائی کے ذریعے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، جو کی زیبائی ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ خود اپنی زیبائی کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور بعض مثلا جن سے مخالف بھی اس کی زیبائی کے دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ امتحان ہے یہ، حضرت یوسف کے لیے حسن امتحان ہے کہ فتنہ یہ عشق زلیخا میں یوسف بھی گرفتار ہو سکتا تھا اگر یوسف ثابت قدم نہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا پیغمبر صاحب کے بنی اسرائیل میں ایک عابد ہے، زیبا، گزر بسر، زنبیل بافی ہے، جہاں ٹوکریاں بناتے ہیں، بازار میں لے جا کر بیچتے ہیں، اور جتنے پیسے مل جاتے ہیں گھر میں لے آتے ہیں بیوی کے پاس، صبح شام کا کھانا دن کو روزہ، عابد ہے۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوتے تھے، قصر کے نزدیک سے یہ عابد اپنی ٹوکریاں لے کے گزر رہا ہے، تو قصر سے ایک ملکہ کی کنیز باہر آ جاتی ہیں، اس نے دیکھا، جب دیکھا اس عابد کی زیبائی پہ متعجب ہوئی، فرفتہ ہوئی، چونکہ کنیز سے اب چارہ نہیں ہے، جا کر اپنی ملکہ کو بتایا کہ ایک ایسا شخص ہے زنبیل فروش، ٹوکریاں بیچنے والا، لیکن زیبائی اس کی اس قدر ہے۔ ملکہ نے حکم دیا لے آئیں اسے میرے قصر میں، مخفیانہ مثلا لے آئیں۔ اب چونکہ ملکہ ہے، اب یہ عام عابد ہے مزدور، اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، آگے ملکہ بلا رہے گیا قصر میں، اپنی ٹوکریوں کو زنبیلوں کو چھوڑ دیا، خود چلا گیا ملکہ کے پاس۔ جب ملکہ نے دیکھا متعجب ہوا کہ اس قدر زیبا، بادشاہ کی بیوی ہے، ملکہ ہے، اب اس نے کہا کہ وہ جو نامشروع حاجت روائی ہے وہ چاہیے۔ عابد نے امتناع کیا، منع کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، یہ گناہ نہیں ہو سکتا، قضاء حاجت نامشروع نہیں ہو سکتا، تمام دروازوں کا حق بند کر دیں، گنجائش نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، خداوند متعال نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ جو اوپر بالا خانہ ہے آپ کے، وہاں مثلا نہانے دھونے اور وضو کے لیے جگہ ہے کہ میں وضو کر کے آ جاؤں۔ یہ عابد چلا جاتا ہے ملکہ کی اجازت سے اوپر، قصر کے اوپر جو
بالا خانہ ہے وہاں، تاکہ دیکھیں وہاں سے کوئی راہ فرار ملے. کوئی راہ فرار نہیں. نیچے دیکھا کہ اب شاید کئی منزلیں ہیں، شاید 2 منزل 3 منزل 4 منزل ان کی عمارت ہے. کہا کہ یہاں سے میں کود سکتا ہوں اور کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے سوچا، یہ روایت پیغمبر اسلام نے بیان کی ہے، انہوں نے بیان فرمایا، عام قصہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام بیان فرمایا کہ یہ اس عابد نے کہا کہ گناہ میں مبتلا ہونے سے مرنا بہتر ہے، میں کود جاؤں گا، میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا. جن کے دل میں خوف خدا ہے، خوف گناہ ہے، گناہ سے اب کیا ہوا، اس نے آمادہ کیا، خود کو تیار کیا کہ اب میں چھلانگ لگا دوں گا. خداوند متعال نے جبریل امین سے کہا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، گناہ کے خوف سے خودکشی کر رہا ہے، خوف گناہ سے خودکشی کر رہی، گر رہا ہے نیچے. لہذا تو جا اپنے بالوں اپنے پروں پہ اسے زمین پہ رکھو. عابد کودا، جبریل امین نے اپنے پروں پہ آرام کے ساتھ اسے زمین پہ رکھا. یہ بچ گیا، یہ چلا گیا گھر، چونکہ اس کی زمینیں قصر میں رہ گئی. آج کوئی کمائی نہیں ہوئی. خداوند متعال ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی اختیار کرو گے راہ نجات خداوند خود دکھا دیتا ہے. اب گھر میں آج قوت لا یموت نہیں ہے. بیوی سے کہا کہ آج کوئی سودا نہیں ہوا، آج کوئی پیسہ نہیں آیا میرے پاس، بہرحال آج صبر کی کریں. کہا افطار کھانا رات کا کچھ بھی نہیں. کہا کہ تندور روشن کریں، آگ چلا دیں تاکہ دھواں نکلے، ہم سارے سمجھیں کہ ہم نے کھانا پکا لیا ہے، تاکہ وہ باخبر نہ ہو جائیں. انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے پھر سب کو باخبر نہیں کرتا کہ ہم نے، وہ کوشش کرتا کہ دوسروں کو اپنے تقوی کے بارے میں کم از کم پتہ نہ چلے. آج عابد نے زندگی میں اہم کام کیا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے دلدل سے بچایا ہے. وہ گناہ جس میں لذت بھی ہے، وہ گناہ جس میں مد مقابل پوری طرح آمادہ ہے، طاقتور بھی ہے کہ ملکہ ہے، اس سے نجات حاصل کی. تندور روشن کیا. ہمسائے کی عورت آتی ہے کہ تھوڑی سی آگ چاہیے. پرانے وقتوں میں اگر یاد ہو آپ لوگوں کو کہ حتی ماچس بھی ہمسایوں کے پاس نہیں ہوتی تھی. وہ ہمسائے اگر آتے تھوڑی سی کچھ انگارے وغیرہ لے کے جاتے اپنے گھروں میں، مثلا پھر وہاں سے آگ. یہ خاتون آئی کہ تھوڑی سی جو ہے انگارے آگ چاہیے. انہوں نے کہا جاؤ تندور میں وہاں سے جو چاہیے آپ لے کے جائیں. انگارے لیے اس نے، لے کے جانے لگی. کہا کہ آپ دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، تندور میں روٹیاں چل رہی ہیں. اب یہ خاتون حیران ہو جاتی، ہم نے تندور میں روٹیاں لگائی ہی نہیں ہیں. یہ خاتون اٹھ کے جاتی، دیکھا کہ تندور میں ترتیب کے ساتھ روٹیاں پک رہی ہیں، روٹیاں اٹھا لی، دونوں نے افطار کیا. اب بیوی تھوڑی سی لالچ میں آ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو خدا کے ہاں تیرا بھی مقام ہے. شوہر سے کہتا تیرا مقام ہے، لہٰذا تو دعا کر، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، ہم ان بدبختیوں سے نجات پائیں. شوہر چونکہ خدا پرست ہے، نہیں چاہتا کہ اب اگر ایک مقام پہ پہنچا ہے اب خدا سے ہر چیز کا تقاضا کرے. کہا نہیں، اسی طرح سے صبر کرنا ہے، ہم نے اسی طرح بات رہنا ہے، صبر کرنا. اگر خداوند متعال باعفت شخص کو، انہیں عرض کے پیغمبر امیر المومنین نے کہ قریب باعفت انسان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. تو یہ ہے کہ خداوند انسان عفیف کے لیے اس طرح اہتمام کرتا ہے کہ یہ روایت پیغمبر اسلام کی ہے کہ خداوند متعال نے جبریل امین سے کہا کہ اس شخص کو آرام سے زمین پہ ڈالیں اور تندور میں روٹیاں لگوائیں، ان کے لیے روٹیوں کا اہتمام کریں. خداوند کبھی مومن کو ذلیل نہیں کرتا اگر باعفت ہو. تو اس حد تک عفت مہم ہے، حجاب مہم ہے. حجاب
خون شہداء کی قیمت ہے. اگر آپ کی نظر میں خون شہداء کی اہمیت ہے تو اپنی چادر کو اور اپنی حیا کو اور اپنی عفت کو اہمیت دیں. اسے اہمیت دیں کہ خون شہداء کی قیمت ہے. بے حجابی کریں یا بدحجابی کریں، خون شہداء کے ساتھ بے احترامی ہے، بے حرمتی کی ہے شہداء کی. خواتین سمجھیں، خون شہداء کی بے حرمتی ہے. حجاب کو خدا نے واجب کیا ہے. کیا خدا سے شکایت ہے؟ خدا نے خواتین کی مصلحت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سعادت کے لیے حجاب کو واجب کیا ہے. کیا خواتین نہیں سمجھتی اسے؟ قیامت کے دن سیدہ کائنات کے حضور میں خواتین کھڑی ہوں گی، جواب دینا ہے اپنی چادر کے سلسلے میں، جواب دینا ہے. اگر چادر کی، حجاب کی بے احترامی کی، بے حرمتی کی ہے، لاپرواہی کی ہے اپنی چادر کے سلسلے میں، جواب دینا ہے. اس سیدہ کائنات کے سامنے کل عرض کیا کہ دیوار، در و دیوار کے بیچ میں وہ چادر جلی ضرور مگر سر سے نہ اتری. اس سیدہ کے سامنے خواتین کو جواب دینا ہے. خواتین اگر تنگ ترین لباس پہن لیتی ہیں، نامناسب لباس پہن لیتی ہیں، غلیظ قسم کی آرائش کرتی ہیں، سخت قسم کا میک اپ کرتی ہیں، بالوں کا چادروں سے باہر رہنا، نامحرم سے گفتگو کرنا، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، ان سب کا کل قیامت کے دن سیدہ کائنات مادر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے خواتین کو جواب دینا ہے. خواتین مسئول ہیں اس سلسلے میں. ہر چیز کو شوہروں کے کھاتے میں نہ ڈالیں. ہمیشہ بھائی، باپ یا شوہر ہاتھ میں تعزیانے لے کے کھڑے ہو جائیں. اگر خواتین نہ چاہیں تو باپ، بھائی، شوہر کچھ نہیں کر سکتے. خود ان کے اندر غیرت زہرائی ہونی چاہیے، خود ان کے اندر حیاء زینبی ہونی چاہیے، عفت زینبی ہونی چاہیے. دیکھیں آج خواتین میں اور سیدہ کائنات میں کس قدر فاصلہ. آج لگتا ہے کہ سیرت سیدہ کائنات پہ عمل کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اس قدر معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ اب سیدہ کائنات کے روش پہ عمل کرنا خواتین کے لیے ناممکن نظر آتی ہے. سیدہ کائنات کو خوف تھا کہ بدن کی خوشبو کسی نامحرم کے مشام تک نہ جائیں، مگر آج فاصلہ کس حد تک بڑھ گیا. آج خواتین کی قیمتی ترین خوشبو خواتین سے پہلے مختلف جگہوں پہ پہنچ چکی ہوتی ہیں. خواتین سے پہلے ان کی خوشبو پہنچتی ہے، پھر پتا چلتا ہے کہ خاتون ابھی گزرنے والا ہے. یہ فاصلہ ہے. سیدہ کائنات نے اپنے مروارید کے ہار اپنی کسی مستحق کنیز کو دیا، نادار کنیز کو. لیکن کچھ خواتین اب اس طرح ہیں کہ سونے کے زیورات پہن کر نمائش کرتی ہیں. سونے کے زیورات چادروں سے باہر جلوہ گری کرتی ہیں. کہاں سیدہ کہ اپنا ہاتھ غریبوں میں دے، اور کہاں خواتین کی تمام آرائش کر کے نامحرموں کی نگاہوں کے سامنے پہنچے. فاصلہ اس حد تک ہے. سیدہ کائنات نے شادی کا لباس کنیز کو دیا، مگر ہماری بعض خواتین، سب نہیں، بعض خواتین
صرف اپنی فرسودہ لباس کسی فقیر کو دینا پسند کرتی ہے۔ یہ فاصلہ ہے، کہاں شادی کا لباس سیدہ کائنات کی اور کہاں بعض خواتین کی فرسودہ لباس۔ شاید بعض خواتین وہ بھی ہیں کہ فرسودہ لباس کو بھی فقیروں کو دینا پسند نہیں کرتی، وہ بھی بانٹے والوں بیچ دیتی ہیں کہ وہ منت ہے، وہاں سے 4 روپے کمائیں۔ یہ فاصلہ ہے۔ سیدہ کائنات اپنی چادر کے سلسلے میں، اپنے حجاب کے سلسلے میں حساس تھی، بہت حساس، مگر بعض خواتین نے اسی چادر اور حجاب کی حرمت شکنی کی اور اب بھی کرتی ہیں، حرمت شکنی، لاپرواہ ہیں اپنی چادروں کے سلسلے میں۔ سیدہ کائنات وہ خاتون ہیں کہ چادر اوڑھ لیتی تھی، حجاب پہن لیتی تھی، عفت کے لیے اور حیا کے لیے۔ فرق کس قدر ہے، بعض خواتین تنگ و نازک لباس پہنتی ہیں، غلیظ قسم کی آرائش کرتی ہیں، تمام تر زیورات پہن لیتی ہیں، اور اگر سر پہ چادر رکھتی ہیں تو صرف فیشن کے لیے۔ یہ فرق ہے، چادر اور چادر میں فرق ہے، پہننے میں فرق ہے۔ کس لیے سیدہ کائنات چادر پہنتی تھی اور کس لیے بعض خواتین چادر پہنتی ہیں۔ یہ فاصلہ ہے۔ سیدہ کائنات کی چادر جدے دروازے کے پیچھے چلی مگر سر سے نہ اتری، لیکن دیکھیں آج اس چادر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کس قدر اسے چھوٹی کر دی ہے، کوتاہ کر دیا ہے اسے، کس قدر اسے آسان کر دیا ہے، اور اس قدر بدن نما چادریں آ گئی ہیں، بعض اس سے بھی عالی ہیں۔ سیدہ کائنات خود دعا کریں ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے کہ خدا انہیں ہدایت دیں، شاید سیدہ کائنات کی دعاؤں سے ان کی ہدایت ہو جائے۔ سیدہ کائنات کا مہریہ 400 مسقال چاندی، مگر بعض خواتین کی ہزاروں سونے کے سکے ان کے حق میں ہوتے ہیں۔ کل سیدہ کائنات کے سامنے کھڑی ہو جائیں، بعض خواتین تو جب تک سکے 1000 تک نہ پہنچے سونے کے راضی نہیں ہوتی ہیں۔ کہاں سیرت سیدہ کائنات، کہاں سیرت سیدہ زینب عقیلہ قریش، جنہوں نے جب تک با ایمان متدین ہستی کا رشتہ نہیں آیا کسی رشتے کو قبول نہیں کیا۔ سیدہ کائنات اسی طرح سے عبداللہ ابن جعفر کو آقا امیر المومنین نے اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کی ایمان اور دینداری کی وجہ سے قبول کیا۔ سیدہ کائنات نے 3 دنوں تک پانی سے افطار کیا، روزہ رکھا۔ عباس خواتین وہ کہاں کہ پانی سے افطار کرنا، روزہ رکھنا کہاں، اور یہاں کہ اسراف و تبذیر میں بعض خواتین استاد ہیں، اس قدر گھروں میں شوہروں سے لڑ کر بھی اسراف کرتی ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کہاں سیدہ کائنات کی قناعت، کہاں یہاں کا اسراف۔ سیدہ کائنات تو نامحرم سے روبرو ہونے سے نفرت کرتی تھی، مگر بعض خواتین نامحرموں کے لیے ہی اشوگری کرتی ہیں، شوق سے نامحرموں سے ملتی ہیں۔ سیدہ کائنات محراب عبادت میں راز و نیاز کرتی تو انسانوں کے دل لرز جاتے۔ بعض خواتین نے خدا کو بھی فراموش کر دیا، نمازوں میں کوتاہی ہے، روزوں میں کوتاہی ہے، مختلف بہانوں سے۔
جب ولادت ہوتی ہے کسی بچے کی، بعض خواتین وہ بھی ہیں کہ 40 دنوں تک عبادت سے دور رہتی ہیں. اب یہ بہانہ ہے. کس شریعت میں اس طرح کے مسئلے آئے ہیں؟ خون ولادت یا ایک لحظہ ہے، زیادہ سے 10 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کم از کم ایک لحظہ ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اب ایک لحظہ یا زیادہ سے زیادہ 10 دن آپ عبادت، واجب عبادتیں نہیں کر سکتی ہیں. اب باقی 40 دنوں تک اس قدر خدا فراموش. اللہ کا فراموش کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان خدا سے راز و نیاز نہ کرے یا نماز نہ پڑھے. دستورات خدا سے جب انسان سرپیچی کرتا ہے یہ خدا فراموشی ہے. جب خداوند متعال کی نعمتوں پہ شکر نہیں کریں تو یہی انسان کی طرف سے سرپیچی ہے، خدا فراموشی ہے. ہم سب تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مومنہ خواتین، تمام باحجاب خواتین سیدہ کائنات کے سامنے شرمندہ ہیں. ان بعض خواتین کی وجہ سے شرمندہ ہیں کہ بعض خواتین آج بھی نہیں سمجھ رہی اور روز بروز آپ سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم شرمندہ ہیں کہ ہماری خواتین آپ جیسی عظیم ماں کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتی، ان کی پیروی نہیں کر سکتی. ہم شرمندہ ہیں کہ بعض خواتین آپ کے کردار کو اپنے لیے نمونے عمل قرار نہیں دیتی. ہمارے معاشرے کی خواتین. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف دعا کر سکتے ہیں. سیدہ کائنات سے، ثانی زہرا سے، عقیل قلیل سے، خواہر حسنین سے ہم التماس سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ ان خواتین کی سمجھ آ جائے، یہ سمجھیں، اپنی عفت کو سمجھیں، اپنی حیا کو سمجھیں، اپنی چادر کو سمجھیں. اگر وہ دعا کریں شاید سمجھیں، ورنہ یہ نہ چادر کو سمجھتی ہیں، نہ حیا کو سمجھتی ہیں، نہ عفت کو، سیرت سے بے خبر ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے سوال کیا، جبریل کیا فرشتے ہنستے ہیں اور روتے ہیں؟ کہا فرشتے ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہیں. 6 مقامات بیان کیے. 3 اشخاص کے بارے میں تعجب سے ہنستے ہیں، 3 اشخاص کے بارے میں دل سوزی سے روتے ہیں. وہ جو تیسرا مقام ہے کہ جہاں فرشتے ہنستے ہیں، ایسی خاتون کے بارے میں ہنستے ہیں فرشتے جب وہ خاتون مر جاتی ہے اور قبر میں رکھ لیتے ہیں اسے. لوگ جب قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو فرشتے ہنستے ہیں کہ جب یہ خاتون زیبا تھی، جب لوگ رغبت رکھتے تھے اس وقت اپنے آپ کو چھپانا چاہیے تھا، نہیں چھپایا. اب جب کی نفرت ہے تمہارے جنازے سے، تم نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے. یعنی کفن لپیٹ کے آ گئی ہے کہ اب چھپانے کا. فرشتے کے ہنستے ہیں کہ جہاں چھپانا چاہیے تھا نہیں چھپایا. اب یہاں نہ کوئی رغبت رکھتا ہے بلکہ نفرت ہے، یہاں اپنے آپ کو چھپا لیا. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقی شر ثلاث، جو شخص 3 برائیوں سے بچ جائے، فقط وقی الشر کلہ، تمام برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے. 3 برائیوں سے بچیں، تمام برائیوں سے بچے گا. لغلقہ وقبہ وذبذبہ، یہ 3 چیزیں. لغلقی
لقلقی زبان. شر کلام سے بچیں. انسان کی زبان شرآور ہے اگر یہ چلتی رہے. اگر شر زبان سے بچے، یہ زبان بہت مشکل ہے، آفات زبان بہت زیادہ ہیں. تہمت، غیبت، گالی گلوچ، کفر، شرک تمام اس زبان پہ آ سکتا ہے. شر زبان سے بچے، شر شکم سے، قبقبی، شر شکم سے بچے اور شر شہوت سے. شر زبان سے کلام، زبان کی برائیوں سے بچائیں خود کو. لہذا آقا نے فرمایا کہ جس کی عقل کامل ہوگی اس کی باتیں کم ہوں گی. اگر عقل درست ہے تو اس میں باتیں کم کریں. آقا نے فرمایا کہ فرشتوں کو اتنا املا نہ لکھوائیں، بےہودہ باتیں صبح شام سے بےہودہ فرشتے املا لکھتے جا رہے ہیں. کیوں نہیں تنگ کرتے ہو؟ آرام سے بیٹھا کیوں نہ لکھیں. بےہودہ باتیں صبح سے شام، بے مقصد باتیں، لا یعنی باتیں فرشتوں میں لکھوا رہے ہیں. اب اس میں غیبتیں ہیں، تہمتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اور شر شکم میں یہ کہ انسان جب ذائقے کی تلاش میں نکلے تو ہر قسم کی غذا انسان کھا لیتا ہے تو شر شکم. اب اس طرح انسان حرام خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، شبہات خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور شر شہوات، شر شہوات میں، شر شہوت میں انسان کے کان، انسان کے اعضاء، انسان کی ناک، انسان کی نگاہیں اور انسان کی زبان سب شامل ہے. کبھی انسان گناہ سن لیتا ہے شہوت کی وجہ سے، حرام موسیقی سن لیتا ہے، گانے سن لیتے ہیں تاکہ لذت شنوائی. اور کبھی انسان خوشبو سونگھ لیتا ہے نامحرم کی. کبھی انسان کی نگاہ ناجائز مناظر کی طرف، نامحرم کی طرف. مثلا کبھی زبان پر ان کی باتیں ہوتی، کبھی گاتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تین بڑی برائیوں سے اگر بچیں تو اس وقت ہے کہ انسان بہت سارے شرور سے انسان بچ سکتا ہے. تو آخری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک شخص تھا ابھی اسی اسلامی انقلاب کے اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اسی انقلاب کے دوران ایک شخص تھا جس کا نام امیر ہے. جوان ہے، ثروت مند، جوان ہے، ثروت مند. ماں باپ دونوں ڈاکٹر ہیں، دونوں ڈاکٹر. سرمایہ بہت ہے لیکن ایک ہی بیٹا ہے، یہی امیر ان کا بیٹا ہے. اس کے بعد گھر میں اب دونوں نے صبح سے جانا ہے کیونکہ مغربی افکار رکھتے ہیں، اسلامی افکار نہیں رکھتے. یہ جوان انقلابی ہے، اگرچہ ایسے ماں باپ کے گھر میں ہے لیکن انقلابی ہے. تاثیر انقلاب نے اسے تبدیل کیا ہوا ہے. یہ گھر میں اکیلا ہے. اب اس کے لیے ان کے والدین نے، دونوں ڈاکٹر والدین نے، چونکہ دونوں نے صبح سے شام گھر سے باہر نکلنے، رات کو آخری حصے میں آنا ہے صرف سونے کے لیے، پھر صبح کو نکل جانا ہے. ان کی تمام ایکٹیویٹیز باہر ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کھانا پینا، شراب کباب وغیرہ سب. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو تنہائی سے نکالنے کے لیے اس کی خالہ بیٹی کو لایا کہ جو عموماً غریب تھے کہ اسے ہم پالیں گے اپنے گھر میں، تو اپنے گھر میں جگا دی. ساتھ ساتھ وہ بیٹی بھی جوان ہو گئی، خالہ. تو کیا ہوا کہ اب دونوں ماں باپ گھر پہ نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں، صرف یہی دونوں ہیں. آہستہ آہستہ وہ جو لڑکی تھی یہ زلیخا کی طرف گرفتار ہو جاتی ہے. یہ شخص، یہ جوان جو ابھی جوان ہے، صالح ہے، اس نے دیکھا کہ خطرہ بہت نزدیک پہنچ چکا ہے. اب یہ انکار کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو گوہر عفت ہے وہ ہوس کی اور گناہ کی نظر ہو جائے. اب وہاں مشورے دینے والے جو ہیں، کچھ رسالے لکھنے والے تھے کہ عورتوں کے بارے میں مشورے وغیرہ دینے، اس میں لکھتے تھے. اس نے وہاں خط لکھا کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی مشورہ دے کہ مجھے بچا لیں اس گناہ سے. جواب نہیں آیا.
یہ شخص، یہ جوان باعفت پاک دامن، یہ مجبور ہو جاتا ہے. اب اس نے دعائیں وغیرہ کی ہوگی. رات کو اس کے خواب میں ایک بزرگ شخصیت آ جاتی ہے اور اس سے کہتا ہے، اب اس کا نام تھا امیر. وہ شخصیت اسے امین کہتا ہے، تو امین ہے اب، کہ امین تم اپنی اصلی یونیورسٹی میں جاؤ. اور اسے بتایا کہ تو جنگ میں جاؤ، جنگ کے دفاع مقدس میں جاؤ، اپنا وقت ضائع مت کرو ادھر. یہ نکلتا ہے، اس کی قبولیت ہو جاتی ہے جنگ کے لیے. ٹھیک 4 دن کے بعد یہ شہید ہو جاتا ہے. اگر انسان پاک دامنی اختیار کرے شہید ہو جاتا ہے. اگر جنگ میں شہید نہ بھی ہو، گھر میں شہید. مہم ہے یہ چیزیں جن کے گھروں میں ماحول سازگار نہ ہو وہاں احتیاط کریں. اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں، اور اپنی خواتین کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں. یہ پیغام ہے سیدہ کائنات، یہ پیغام ہے اہل بیت ہے. انسان ان کی رعایت کریں. صرف رونا کافی نہیں ہے. کل غرض کیا ممکن ہے کہ آپ کلو کے حساب سے آنسو بہائیں. اگر خواتین کی چادریں ٹھیک نہیں ہیں، اگر ان کی نگاہیں درست نہیں ہیں، اگر ان کی گفتگو میں حیا نہیں ہے، اگر ان کی چلنے میں حیا نہیں ہے، تو پھر یہ سیر سوا سیر کے آنسو کسی کام کے نہیں ہیں. ان آنسوؤں کو کوئی قبول نہیں کرے، ان کی ارزش نہیں ہے. یہ ان نگاہوں سے بہائے گئے ہیں کہ جن نگاہوں کی اہل بیت کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے، چونکہ بے عفت ہے. اگر نگاہوں میں عفت ہے، حیا ہے، اور ان سے اگر ایک قطرہ بھی آنسو بہائیں، سیدہ زینب کے لیے ان کی قیمت ہوتی ہے. وہ جو سیدہ کائنات رومان لے کے آنسو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ بے عفت خواتین کی جنہوں نے توبہ بھی نہ کی اور آئندہ توبہ کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، ان کے آنسو لینے کے لیے آتے ہیں. سیدہ کائنات کو اتنی کیا پڑی ہے کہ وہ جو حسینی ہے، وہ جو زینبی ہے، وہ جو فاطمی ہے، سیدہ کائنات ان کے ساتھ، سیدہ کائنات اپنے شیروں کے ساتھ ہیں، اپنے ان عزاداروں کے ساتھ ہیں کہ جو راہ عقب عبداللہ حسین اور راہ سیدہ زینب پہ چلنے کے لیے آمادہ ہیں. ان کے لیے سیدہ کائنات نے ہمیشہ حجاب کا درس دیا، عفت کا درس دیا ہے. اور سیدہ زینب نے اسی طرح اس عقیدہ بنی ہاشم نے، اس ثانیہ زہرا نے اپنی زندگی میں جب خطبہ دیا تو علی کے لہجے میں خطبہ دیا. یعنی جی اس حد تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے نہ چاہا کہ اپنی زنانہ آواز دے، کہا کہ علی کے لہجے میں خطبہ دیتا ہوں، مردانہ لہجہ. یہ بھی اس میں خود ایک عفت کا پہلو ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ علی اٹھ کے آئے ہیں خطبہ دے رہے ہیں. انہیں خواتین کے لیے سبق ہے. خطبے دیے پتہ ہے کوفے میں جب خطبہ دیا، جب نامحرموں کا مجمع تھا، جہاں خطبہ دیا اس خطبے میں ایک جملہ اسی بات سلسلے میں ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے رسول کی بیٹیاں دیکھنے کے لیے آئے. تم لوگ اپنے رسول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے، کیا تمہاری نگاہیں اپنے رسول کی بیٹیوں کی طرف ہوتی ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیرت زینبی یہ ہے. یزید اور ابن زیاد سے کہا کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی مگر مجبور ہوں میں، لیکن میں اس طرح بات کروں گی کہ تمہیں ذلیل کر دوں گی، رسوا کر دوں گی. میں یہ اس کے
اندر ایک عفت ہے، ایک پاکدامنی ہے، ایک حجاب ہے. حتیٰ باتوں میں ہم اگر ان چیزوں کی حفاظت نہ کریں تو پھر بہت دور ہو جائیں گے ہم لوگ اپنے بچے اس کے کائنات سے. آپ کو پتا ہے کہ سیدہ زینب کا احترام کس حد تک ہے؟ آقا عبداللہ حسین کی یہ روایت پڑھی ہے. آقا امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آقا عبداللہ حسین کس حد تک قرآن سے محبت کرتے ہیں؟ اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ ہمارے بڑے فقہاء نے لکھا کہ جب سیدہ زینب تشریف لاتی آقا امام حسین قرآن کو بند کر لیتے، قرآن کو رکھ لیتے اور کھڑے ہو جاتے، آگے چلتے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو پکڑ کے لے آتے، اپنی جگہ بٹھا لیتے. یہ احترام ایک معصوم سیدہ زینب کا اس قدر احترام ہے. یہ مقام ہے. آپ کو پتا ہے کہ مدینے سے 28 رجب کو جب انہوں نے قافلے کو روانہ کرنا شروع کر دیا، جب یہ راوی نے بیان کیا کہ 12 خواتین دولت سرا سے نکلی ایک ایک کر کے روایت کے مطابق. آقا عبداللہ حسین نے حکم دیا کہ ہر ہاشمی جوان اپنی محرم خواتین کو محملوں میں سوار کریں. اب یہ اہتمام ہو رہا ہے. راوی کہتا ہے کہ ہاشمی جوان جن کی نظیر دنیا نے شاید نہیں دیکھی، خواتین کو لے آتی ہیں، بٹھا لیتی ہیں. ایک سے ایک 2 جملے انہوں نے لکھے ہیں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے بارے میں، سکینہ اور رقیہ کے بارے میں. بلند قامت خاتون آئی کہ شرم و حیا سے چادریں پاؤں کے نیچے ہیں. آقا عبداللہ حسین کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا علی اکبر آ جاتے ہیں، جوتے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ سب ہٹ جائیں، سب دور ہو جاتے ہیں. آقا ابوالفضل عباس سقائے سکینہ، سقائے کبولا، محمل کے پاس آ کر زانو ٹیک دیتے ہیں. زینب و ام کلثوم آقا ابوالفضل عباس کے زانوں کے سہارے محمل میں سوار ہو جاتے ہیں. آقا عبداللہ حسین بازو تھام لیتے ہیں، اس طرح بٹھا لیتے ہیں. یہ حجاب، یہ اہتمام آقا عبداللہ حسین. کتنی مرتبہ علیہ مکرمہ زینب مقتل میں پہنچی، آقا عبداللہ حسین کہا کہ زینب واپس جائیں، میں ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں. آخری وقت میں یہ بھی روایت میں کہ سب سے آخر میں جس شخص نے آقا حسین کی زیارت کی وہ مکرمہ زینب ہے. آخری وقت میں بھی زینب گئی، کہا کہ بھیا آپ مجھ سے بات کریں. یہ زینب وہ زینب ہے، یہ زینب وہ زینب ہے. آقا عبداللہ حسین آخری وقت میں پھر ایک دفعہ ودا کے لیے آئے کہ یہ روایت میں ہے کہ یہ کوہنیوں کے بل آقا امام حسین اٹھنا چاہتے تھے، انہی کوہنیوں پہ زور لگا کے کچھ اٹھ جاتے تھے، پھر گر جاتے تھے، پھر گر جاتے تھے. اس طرح آہستہ آہستہ آقا عبداللہ حسین حضرت علیہ مکرمہ زینب کے خیمے کے پیچھے آ گئے وہاں، تاکہ صرف زینب سے ملاقات کرے، تاکہ سکینہ کو خبر نہ ہو، رقیہ کو خبر نہ ہو. چونکہ حالت غیر تھی، ایک تیر پیشانی پہ لگا ہے، ایک تیر گلبوں پہ لگا ہوا ہے، ایک تیر سینے میں ہے. آقا عبداللہ حسین کے لیے اٹھنا مشکل ہے. آہستہ سے آیا، آواز دی زینب، اور جب مکرمہ زینب کے کانوں میں آواز آئی مگر خیمے کے سامنے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا.
واپس خیمے میں آئی، پھر آواز آئی، تیسری مرتبہ زینب خیمے کے پیچھے گئی، دیکھا کہ حسین ایک ہاتھ کمر پر ہے اور دوسرا ہاتھ چوب خیمہ پر ہے، حسین اٹھنا چاہتے، کہا زینب میں نے 3 بار آواز دی، کہا بھیا کہیں میں حاضر ہوں، کہا میری پیشانی باندھ دے، میں پھر رخصت ہونا، میری سکینہ نہ دیکھے، میرے خون بند ہو جائے۔ یہ زینب ہے۔ پھر میدان میں آقا وقت آئے حسین، ایک بار جب حسین نظر نہیں آتے، زینب پھر مقتل کی طرف نکل جاتی ہیں۔ آقا عبداللہ حسین کوہنوں پہ زور دے کے سر اٹھا کے اس دفعہ اشاروں سے فرماتے ہیں کہ زینب واپس جاؤ۔ زینب واپس لینے آتی ہے، یہ حجاب زینبی ہے۔ اس زینب پہ کیا کیا مصیبتیں آئی، میں 2 جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ شب عاشور کو، شام غریبہ کو جب خیمے جل گئے تھے، جب بیویاں ریت پہ تھیں، جب بچے ریت پہ سو گئے تھے، اب جلے ہوئے خیمے میں زینب بیٹھ گئی تھی کہ آنکھیں لگ گئی، اپنی ماں کو دیکھا خواب میں، زہرائے مرضیہ کو دیکھا خواب میں، اور یا مکرمہ زینب نے سوال کیا، اماں آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اماں آپ کو پتا ہے کتنی مصیبتیں ہم پہ آئی ہیں؟ اماں میں بیان کروں کہ کیا کیا مصیبتیں آئی؟ فرمایا بیٹی زینب مجھ میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا اماں پھر میں کس سے شکوہ کروں، پھر میں کس سے بتا دوں کہ مجھ پہ کیا کیا مصیبتیں آئی؟ زہرائے مرضیہ نے ایک جملہ کہا، بیٹی میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں نا، جب میرے حسین کا سر تک سے جدا ہوا میں ساتھ دیکھ رہی تھی، یعنی جب شمر سینے پہ سوار ہوا، زہرا کے سامنے سوار ہوا، جب حسین کا سر تک سے جدا کیا، زہرائے مرضیہ کے سامنے جدا ہوا۔ یہ زینب مستجاب الدعوہ، زینب اس کی طاقت کا پتہ ہے آپ کو، کہ جب دروازے کوفہ پہ پہنچا، یہ روایت بھی میں نے پڑھی ہے، کوفہ پہ پہنچا، یہ تفصیل آپ نے سنی ہے کہ جب زینب نے اپنے بابا کے زمانے کو یاد کیا کہ یہ وہی دروازہ ہے، یہاں سے میں شہزادی بن کے داخل ہوتی تھی، اب لوگ استقبال کے لیے آتے تھے، خواتین میں بیٹھ کے درس دیا کرتی تھی، اب اس دروازے سے آج میں اسیر بن کے جا رہی ہوں۔ کہا کہ ہمیں کسی اور دروازے سے لے کر جانے چلیں، یہاں مجمع تماشائی بہت زیادہ ہیں۔ شمر نے انکار کیا اور یا مکرمہ زینب نے فرمایا کہ پھر ہمیں چادریں دے دیں، چادریں نہ ملی، پھر کہا کہ تماشائیوں کو آگے لے جائیں، یہ بات بھی نہیں سنی، زینب نے انکار کیا، کہا پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون مجھے یہاں سے لے جاتا ہے۔ اب یہ روایت کے جملے میں نے پڑھا ہے کہ شمر نے تازیانے اٹھا لے اور یا مکرمہ زینب پہ کچھ تازیانے برسائے، اپنا معلوم چہرے پہ برسائے ہیں، بازوؤں پہ برسائے ہیں، یہ روایت پڑھی تھی، تازیانے برسائے، زینب کو چلا لایا، زمین کو حکم دیا زمین نگل لو اسے، کمر تک زمین نے نگل لیا، زمین کا نگلنا تھا، سر آقا عبداللہ حسین سے آواز آئی، زینب میری قربانی برباد ہو جائے گی، دعا کریں کہ واپس چھوڑ دیں۔ زینب نے دعا کی، واپس ظالم کو نکال دیا۔ یہ طاقت ہے زینب کی۔ یہ زینب ہمیشہ رونا چاہتی تھی، ہمیشہ رونا چاہتی تھی آقا عبداللہ حسین کے لیے۔ بس زینب کی ایک تمنا ہے کہ خواتین
عفت کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، حیا کے ساتھ اب عبداللہ حسین کا ماتم کریں، زینب کا ساتھ دیں ماتم کرنے میں۔ آج جب زینب کی رحلت ہوئی یا شہادت ہوئی، امام سجاد زندہ ہیں، حضرت فضہ زندہ ہیں، اب جس طرح علماء نے لکھا نہیں معلوم، شدید اختلاف ہے حضرت علماء مکرمہ زینب کی رحلت میں اور وفات میں۔ بعض اس طرح لکھا کہ ان کو شہید کیا ہے، بہرحال جنازہ تیار کیا ہے، جنازہ تیار کیا ہے، قبر میں رکھا ہے۔ اب میں نے پڑھا، بڑے علماء نے لکھا، حضرت فضہ نے آقا امام سجاد سے کہا کہ مولا اگر اجازت ہو میں تنہا قبر میں اتر جاؤں گی۔ زینب ایک عمر کی ساتھی تھی، میرے ساتھ زندگی کی، میں آخری دیدار تنہائی میں کرنا چاہتی ہوں۔ فضہ کو اجازت ملی، سب ہٹے، فضہ قبر میں گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فضہ کی فریاد بلند ہوئی، چیخ بلند ہوئی۔ پوچھا کہ اماں فضہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے کفن کو ہٹایا کہ اپنی شہزادی کی زیارت کروں تو کفن بھیگ چکا ہے، سجدہ رو رہی ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے کانوں کو نزدیک لے گیا، میرے کانوں میں گویا یہ آواز آئی کہ اب میں ایسی جگہ پہنچ چکی ہوں جہاں حسین پہ رونے سے کوئی مجھے نہیں روک سکتا، اب میں جی بھر کے رو رہی ہوں۔